کی جب شخصیت کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک تو آپ کا جو ظاہری اٹائر، آپ کا جو حسن جمال کہ حسن و جمال تھا، یعنی وہی اسم مسمى والی بات کہ آپ جہاں سے گزرتے تھے لوگ ویسے ہی آپ پہ فریفتہ ہو جاتے تھے. پھر اتنی میٹھی بولی، اتنی حلاوت آپ کے اندر کہ لوگ ویسے ہی آپ پہ فریفتہ ہو جاتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یہ دیکھیں، یعنی ایک طرز عمل آپ کی شخصیت کا یہ ہے کہ جس کے اندر انتہائی مٹھاس ہے، اور دوسرا یہ کہ جہاں حدود اللہ کی بات آ جائے، جہاں مطلب شوق شہادت کی بات آ جائے، جہاں جو ہے وہ اپنا جہاد کی بات آ جائے، تو آپ نے کہیں بھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے بلکہ قدم آگے بڑھائے. تو ذرا یہ بتائیے کہ خلق سے جو آپ کی بے انتہا محبت تھی اور خالق سے بھی پھر اسی طرح سے تعلق آپ نے رکھا، ایسا لگتا ہے کہ، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل پیکر تھے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم. مدینۃ الاولیاء ملتان میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نیر تاباں مظہر جمال الہی خواجہ حافظ محمد جمال اللہ جمال الحق والدین. آپ کو جمال اللہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایک درویش نے کہا کہ ملائکہ آپ کو جمال اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور آپ کی انگوٹھی جو تھی اس پر بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال. اور آپ کے ایک مرید خلیفہ خاص خواجہ غلام حسن شہید منشی صاحب جو تھے، بہت وہ حسین تھے. تو ایک دن ایک شخص وضو کرا رہا تھا اور اس نے کہا کہ آپ کا یہ حسن تو حضرت یوسف کا کیا حسن ہوگا. یہ جب بات انہوں نے سنی تو ان پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اگر حسن دیکھنا ہے تو حضرت جمال اللہ کا حسن دیکھو. پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا: چشم خدا بین باز کشا، کہ اللہ کو دیکھنے والی آنکھ جو ہے اس کو کھولو، وہ نقش جمال اللہ ببین، اور حضرت جمال اللہ کا جو نقش مبارک ہے اس کو دیکھو. تا چون حسن در صورت انسان ذات مقدس را نگری، تاکہ انسان کی صورت میں جلوہ خدا تعالیٰ کو تم دیکھ سکو. اور جمال اللہ چون شد جلوہ فرما، حسن در عشق او شیدا برآمد. جب جمال اللہ کو میں نے دیکھا تو حسن کے دل میں عشق جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اور آپ کا جو اپنا خلق تھا لوگوں سے محبت، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا بہترین نمونہ تھے. ایک دن لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ولی کون ہوتا ہے. کوئی کہتا تھا جس کو جذب ہو، کوئی کہتا تھا جس کو جو صاحب کرامت ہو. تو آپ نے فرمایا جو حضور کی مکمل اطاعت و پیروی کرتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. اور آپ کی جو محبت لوگوں سے تھی وہ اس کمال کی تھی کہ ایک شخص آپ سے بیعت ہوا، پھر اس کے بعد وہ آپ کے پاس آنا اس نے چھوڑ دیا اور بری صحبتوں میں پڑ گیا. ایک دن سرے راہ ملاقات ہوتی ہے، وہ آپ کو سلام نہیں کرتا اور گزر جاتا ہے. تو آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ ہم سے بیعت ہوا تھا فلاں دن، یہ ہم کو تو چھوڑ گیا لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آخرت کے ہم ضامن ہیں، تو آخرت کو ہم اس کو جو ہے قیامت کے روز ہم اس کی شفاعت کریں گے. اور آپ کی جو محبت تھی وہ صرف مسلمانوں سے نہیں، جو غیر مسلم سے آپ کی محبت تھی اس کا ایک مختصر واقعہ میں عرض کروں. بتائیے بہت ضروری ہے آج کے دور میں بتانا. جس کا نام جی آج کے دور میں بالکل صحیح فرمایا جنید بھائی کہ موہن لال ایک رئیس تھا. وہ روزانہ آپ کے درس میں آتا اور چکر لگاتا، اس کے بعد وہ 5 روپے نذرانہ لنگر کے لیے دے کر چلا جاتا تھا. ایک دن اس نے سوچا لنگر تو میرے پیسوں سے چل رہا ہے، تو دوسرے دن وہ نہ آیا اور تیسرے دن آ کے اس نے پھر چکر لگایا اور 10 درہم دیے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ چٹائی کے نیچے اس کو رکھ دو. اس نے جب چٹائی اٹھائی تو وہاں ہیرے جواہرات تھے. وہ شرمندہ ہوا، حضرت کے قدموں میں پڑ گیا اور معافی مانگی. اور وہ یہ ایک لفظ کہتا تھا کہ بھلوں کو بھلی لاج. تو ایک دفعہ جب وہ بیمار ہوا، سخت تکلیف ہوئی، تو حضرت اس کے گھر پہنچے اور وہاں جا کر دیکھا تو نزع کی حالت میں تھا.
تو آپ نے اس کو کان میں کہا کہ اگر کلمہ پڑھ لو تو میں آخرت میں تمہارا ذمہ وار ہو جاؤں گا. اس نے کلمہ پڑھا, حضرت گھر واپس تشریف لے آئے. اس کو جب وہ فوت ہو گیا تو ان کے لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا, انہوں نے آگ میں ڈالا لیکن آگ نے اس کو چھوا تک نہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھتا تھا, تو انہوں نے اس کو دریا میں ڈال دیا. حضرت اپنی خانقاہ سے نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, وہاں جا کے اس کو نکالا, غسل کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کی تدفین اپنے حجرہ مقدسہ کے مشرقی کونے میں اس کی تدفین کی, اور اس کا نام مولوی کلیم اللہ رکھ دیا آپ نے. کیا یعنی یہ ڈاکٹر صاحب یہاں ذرا سا قطع کلام کی معذرت, یہ جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں یہ کتنا کمال واقعہ ہے کہ صوفیہ کو بنیادی طور پہ جو ہے صرف مسلمانوں سے پیار نہیں تھا, غیر مسلموں کو بھی اپنی دامن رحمت میں لیتے تھے, اور بنیادی طور پہ دنیا ہی کی فکر ان کی نہیں ہوتی تھی, آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی ان کی. بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہی تو صوفیہ کا ایک شعار, اور اسی طرح ہی اسلام جو ہے ہند و پاک میں جو پھیلا ہے ان حضرات چشتیہ کی وجہ سے, خاص طور پر باقی سلاسل مبارکہ بھی, تو یہ اخلاق جو تھا ان کا اس کی وجہ سے ہوا. ایک مرید تھا آپ کا, اس کو تکلیف ہوئی گردے کی, جو رینل کولک تھا, ساری رات وہ تڑپتا رہا, حضور کو معلوم ہوا تو حضرت حافظ جمال اللہ صاحب وہاں پہنچے, تو آپ بھی ساری رات اضطراب کی کیفیت میں رہے اور اس کے لیے دعا کرتے رہے, اور صبح فرمایا اب اس کو زندگی بھر گردے کا درد نہیں ہوگا. اور آپ نے جو انٹرو میں فرمایا شروع میں کہ آپ جو کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے, تو یہ حضور کے اسوہ حسنہ کا کامل نمونہ تھے. کہ حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ ایک دعوت میں شامل ہوا, تو وہاں پر جا کر دیکھا تو ایک گائے کا گوشت پکا ہوا تھا لیکن وہ کچا تھا, تو میرے چہرے پر کراہت کے آثار ہوئے. جب آپ نے وہ آثار دیکھے تو آپ نے فوراً شوق سے اور محبت سے اس کھانے کو شروع ہوئے اور اس کی تعریف کرنے لگے, اور ہم سب ساتھی بھی جو ہے ہم اس کھانے کو کھاتے رہے. اور اس کے بعد آپ نے وہ اس شخص جس نے دعوت کی تھی آپ نے اس کے لیے بہت دعا کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, کیا کہنے, سبحان اللہ.